حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں چرشم کس رمضان یک روچ دروچ دیو مرو مگر اما مردم کی ساری چی روچک دارگات ہوتی قضائی چیزی ساری اچھی ہوتی روچک کی ترتیب ہوتی اگر یہ روچک بھی ہوتی نیتی گم یہ نہیں کہ تو رمضان دیمے دراغ نیتی گم روے بڑی شرم ہے رمضان دیما دراغ اللہ رسول منع فرمائے تھا بعض مرد میں تو کامی چیز ہستے کیا رمضان ساری روچک بھی اسی میں دیما دراغ ہوں استقبال کر رہا ہوں جبکہ شریعت تی بڑی حکم نہ داتا ترا باب قول اللہ عز وجل باب قول اللہ جل ذکرہ احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لهم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فلا نباشرون وابتغوا ما کتب اللہ لکم. یہ بارہ کہ اللہ پاک قرآن تو کا فرمانی اللہ بزرگ برتر کہ شما رمضان شفا اتی لوگی نہیں گما بروے رچا کا بے یعنی ہم بستری بکنے شما واسطہ حلال ہے اور جنے شمع لباس ہے شمانی لباس ہے شمانی پوچھے شمع پوچھو گردوں اللہ را معلوم ہے کہ شما مطلب شے کہ یوڑی مطلب شے کہ عمل چا شما چی صادر بود نو اللہ شمع نے مگا توجہ کو شمارا معاف کرنا گئے نو شما صحبت بکنت اللہ شما واسطہ اچھی لکھتا چیزی کہ اللہ شما واسطہ حلال کتا یہ تلاش کنت مطلب شے کہ ہم بستری جائز ہو چلو ساری جائز نہ ہوتا ہے دین حدیث تو کا صاف موجود ہے. یہ روایت ہے عبید اللہ بن موسیٰ چبو اسحاق روایت کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو کا وقتی کسے روچک بتا تو پتہ وقتی کے دبو جو ٹیم بتکا اور افطارہ چی ساری مطلب شیں کیا او آپ کبتا اور گڑا پتہ یہ مطلب شیں کہ تو اسی چی پتہ مطلب شیں کہ آرہ دیگے پتہ ورگے دوبارہ اجازت نہ بتا شریعت حکم بتا تک کہ تو آگئے مطلب شیء ما وقت اکبر تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان رجل صائما فاضل الافطار فنام قبل ان يفطر تو امی وڑا یک واقع پیش ہے کہ قیس بن سلمہ انصاری یک روچی روچگت وقتی کہ افطار وقت قریبت مڑوتی لوگی رگشتی کہ تیکر چیزی ہستی میں بوری تو لوگی جواب دا کچھ نہیں استی بولے مری چاری چنانچہ ہی شد چارت پٹت مطلب اس نے کہ مری اداؤدا چاری تھی واسطر ہم ساگا لوگت تو یہ مزدوری کنوں کی مردمیت تو مزدوری کنوں کی مردمیت تک کہ آج ہدچیت کی واب کبت چنانچہ غلبہ بتا سرا وابے واب کب تو لوگیے کی دی اشتی افسوس ہے تیسرا تو ظاہرے کے نو مطلب شیں کہ یکبری کی مردم واب کبت نو پدا آئیر مطلب شیں اجازت نہ بودتا کہ دوبارہ چیزی ہوا شروع سخت بودتا تو ایشی نو ہمیں پیما مطلب شیں کہ اچ نوار تو پدا دومی روچا پدا روچک بو تو دومی روچا مطلب شیں کہ پدا بیوشی سریعت کی ہمیں ناری ٹیم با دو بجا ٹیم با مطلب یک دو ٹیم با بیوشی آئی سرت تاری بود تو ایشتنا اللہ رسول دربار یا رسول اللہ یہ وڑی واقعی چو مطلب شیں کہ پتہ چون کہ آئے ابری کے واب کا پتہ ورگے وہ اجازت نہیں اس نے تک کہ آگئے مردم وار تو کن تو ای بارہ تو اللہ پاک پتہ نرمی فرمائیں آیت نازل فرمائیں کہ شمع واسطہ نو رمضان یہ بھی چیز جائز ہے کہ شمع شپا واب کا پہ پات کا ہے ور شر اسری شپ مطلب اٹریمہ ور شر وگا واب کب تے پات کے بھی پروانی شمع واسطہ تھا کہ سور تک ورگے اجازت تھی تو تک صحابان خوشی بو بے انتہا خوشی بھی اور پتہ یہ بھی آیت نازل بتن کہ رمضان شفا شوتی جنینہ نگمے جائے گی کت کنے ورنہ چاہے تو ساری جائز نہ بتا رمضان پورا منع بتا رمضان شفا مستری منع بتا حرام بتا تو پتہ اللہ پاک اسی بھی اجازت دا مردم سگل بتا چلی آیت اچھی پتہ آیت نازل بو وکلو وشربو حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کی بورے بنوشے تاکہ سیاہیں بندی تیسپیتی بندی کے جدا نہ بو یہ مشیچ مراد اما آسمان ان افقی صبح کاذب صبح صادق مراد ہے تاکہ وٹ تک نبی یعنی سور تک بورت نو پتہ ہمیں گپارا مطلب چاہیے ایک صحابی ہم نہ سمجھت چاہے انسان کدی کدی مطلب گپے مطلب چاہیے کہ نہ سمجھی پتہ ظاہر کہ جستو کہاں باب قول اللہ تعالی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الليل فيه البران النبي صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالی یہ فرمانا کہ شما برے بنوش تا کہ اس پیتی بندی کو چاہے بندی کا کل کشم دیما ظاہر ببی یعنی پوری شفق برے. تو یہ بارہا مطلب ہے کہ حضرت برا والا حدیث. وبی قال حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حسین قال اخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. عدی بن حاتمہ کی روایت ہے فرمائنی کے وقتی کی آیت نازل ہو کہ شمی سر اسپیتی بندی کا سیاہ بندی کا بگیش شاں تو منچوں کو دی سرجا چرا کہ اسپیتی بندی کی ایک سیاہ بندی کی اور من شپا ہمیں با سرجا لیٹے تو چارہ کو بڑے سوریٹی چچو بچتا مچارے تک تنگا نگشی گایا صاف یعنی تنگا تک منا نظر نیا گا کیا اسپیتی سیاہ تو ماں ہمیں وڑا یعنی وارد تو یہاں تک روشن گزارے کہ یہ وڑا سیاہ اسپیتی بندی گندگا و بعض روشنائی بھی نو گندگ بھی تو میں شتو اللہ رسول دربارہ کہ واجہ مواد صوب تک وارد اسپیتی سیاہ بندی کو منا مطلب پورا واضح نہ بکتا تو واجہ فرمائیں بڑے تئی سرجا ہو سک مزہ نہیں کہ تئی سرجا چیڑا پورے افقت کا مطلب مراد شیشیں کہ آسمان افق آسمان سیاہ اسپیتی یعنی صبح کاذب صبح صادق مراد ہے نہ کہ بندی کے جن. تو مطلب یہ چیز معلوم ہے کدی کدی انسان مثال ذریعے چی یا گپیا نہ سمجھت نہ کہاں آئی جس کنک جائز ہے مردوں تھی تسلی بھی کہاں تو چونکہ صحابی چی مطلب اس کہ اجتہادی خطائی بود تو سمجھتے نا تو اجتہادی خطائی تو مردوں میں سر مطلب اس کہ کفارہ نہیں تو صرف قضا کیے تھے اجتہادی خطائی. وبه قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد تحويل وحدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال اذا اراد الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والاسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. سہل بن سعد فرمانی کہ وقتی شروع آیت نازل بھی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بدشتو کا پدا آیت مانیا کو من الفجر صرف امی چکا تکت کہ اسپیتی بندی سیاہ بندی کا جدا بھی ہوا تو بعضی مردمہ اسپیتی بندی سیاہ بندی کو دی پادگا بس اور چارے تیری امشرا وارگی وار سوری کو تیانی برابر وار تھی یہاں تک کہ آئی کرا بچ بچ کے سیاہ بندی کے سپندی بندی کی جو نظر پیدا کر نو رندہ پدا وقتی کہ اللہ رسول کے لئے مسئلہ شکایت شو نو اللہ پاک قرآن آیت نازل کو مزید آئی تو کا توضیح فرمائیں کہ من الفجر فجر یعنی مراد شیں کہ ہما آسمان افق کے سیاہی اس پیتی نہ کہ ہمیں بندی کے چند تو اللہ پاک پدے گا پر مزید واضح کو وہ پدہ رندہ آیت تو کا من الفجر بھی پدہ آیت تو کا معبود بھی یعنی دیمی آیت کے نازل بھی آیت تو کا پدہ آبی معبود بھی. تو یعنی کہ اسی مقصد صاحب ظاہر ہے کہ انسان اجتہادی خطا کو تو کا مسئلہ انسان سمجھت نہ کہیں آئی دیگے وڑ گشتا تو دیگے وڑ کا نہیں سمجھتے نا جیسے کہ شیفہ کو سرمدان یا روچک پوشیتے نو یک کیت کا تک کہ مطلب ہے کہ یک جنین آدمی ہوتی چکا رہا سرمک کنا گا بھی اسی تو زنا مسئلہ نہ اس کو تھا کہ یہ سرمدار سرمگا اور شیفہ کو سرمدان یا روچک پوشی چون ماں مرچی اس کروں گا تئی دپا گوشی بالکل پدا منی نام کے تھا کیا گشتا پدا منی وائے سے چلائی تھا تو آئیے گشتا ان نوشنے کا پہ گشتے مردار بادے میں تو چوما گوشی بلے گشتے اس کی اوہ تئی سارب با گشتے یہ بڑھ بادے مردم با گوشی تو گوشی یہ مسئلہ رہا سمجھتا صاف گوشے گا شیفہ کو سرمدانی اما ہم بستری و وقت و اما اشارہ دیے گئے بعض مردم بالکل سیدھی سیدھی گپا نہ سمجھے سوال جنت کجا مڑا رہو گا سوال تو کا مانے کہ اللہ رسول فرمائے شیفہ کو سرمدانی تک نبوتا بڑا مطلب ہے کہ اب مسئلہ موجود ہے نو اذا شیفہ کو سرمدانی سے مراد دگی یا حقیقت ننو کے چمچ سرما کرے گوشی کے مطلب ہے کہ تی روچا پرشتا کو طرح غسل پہنے کے تو شیفہ کو سرمدانی تو کا استعمال ہے تو مثلا بعض مردوں گپا چو نہ سمجھی کدی کدی.
باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعنکم من سحورکم اذان بلال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا کہ چون ابھی کہ بلال بانگا جشوں دی سحور بند بکنے، بلال بانگا دی سحور بند مکنے، چون ابھی کہ بلال شمارا مطلب ہے سحور بداری. وبي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبد الله بن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشه ان بلالا كان يؤذن بالليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا يرقى ذا وينزل ذا. یہ حدیث سارا بیان کر گئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے کے چوم ابھی کے شپا بلالی بانگا شموش بکنے تو پتہ شموتی ورگا و چرگا بند بکنے. عبداللہ ابن مکتوم کے بانگا نوتی ورگا و چرگا بند کنے. تو یہ چیز یعنی صاف ایک بنا مسئلہ وضاحت ہوا گئے کہ اللہ رسول فرمانے گئے چاہ کہ ابن مکتوم ٹیمبے سر بانگ دا وقتے سر بانگ دا فرج تطلو مبی تک وقت داخل مبی بانگ نہ دا بلال نہ بلال ساری بانگ دا وقتا چی ساری بانگ دا. تو ادا چی مسئلہ معلوم ہو کہ مقصد اس ہے کہ نو یک مؤذن 5 منٹ بچتا ساری بانگ دا تو نو تو زانے کلینڈر ٹیم ٹیبل تھی دیما تو زانے 5 منٹ وہ بچتا گا تو یعنی بورے تھی روچے کا اثر لگا پھر روچے کے تعلق کو بانگا نہیں نو یک مؤذن مغربا چ 5 منٹ ساری بانگ تو ورے تھی روچے خوشی. اگر تو نزات کاری ہوا وہ تیسرا صرف قضا کے، اگر تو زانت کرنا ٹیم بس تو ہوا تیسرا قضا کفارہ کے. یہ بلا خطرناک مسئلے لہذا وہ تھی ٹیم باعدیں مؤذن ٹیم سر بانگ دیں. یہ دور الحمدللہ تعلیم دور ہے، کلینڈرانی دور ہے، مسجد گھڑی لگے تھے گھڑی وہ ٹیم پیش دار گئے تو باعدیں ٹیم بے فکس ٹیم بے مطابق کسی روچگا مر تو خراب مکا. یہ نہیں کہ نو وقت ختم ہے نو مؤذن صاحب پات کا کو بانگ ہوتا اسپیکر سر دنیا رہا پریشان کر چون مبی کے وقت ہے ساری بانگ بھی دا تو یہ چیز بھی مبی. تو قاسم بیان کو کہ دونوں نے اذان درمیان صرف ہمیں فرقت کہ ایک مردمی سیڑھی سر لگ بکا بھی برو برزا اور ایک مردمی چودہ چی پتہ بیتیں جان لا یعنی زیادہ زیادہ 2 منٹ رو زیادہ سے زیادہ برو تو 1 منٹ یا 2 منٹ 1 منٹ خیر کم میں 2 منٹ سیڑھی سر لگ کپا کو جان لی رہا تو یعنی ہمیں پہ ماں بلال 2 منٹ ساری بانگ جاتا. عبداللہ ابن مکتوم بالکل ٹیمی سر بانگ جاتا. تو اللہ رسول فرمائے کہ چون ابھی کہ شمارا بلالی بانگ چاہ سورہ بداری. تو یعنی یہ مسئلہ مروچی چیچو فائدہ دیا گئے کہ ٹیم ٹیبل مطابق یعنی چیچو اہمیت داری ٹیم ٹیبل تو ٹیم بے سرا مردم مطلب ہے کہ وہ تی سور دبو جب بکا اگر ٹیم پورا بوچھے بانگ نبو بھی دبوچ کو پروانی ٹیم تے پورا ہے تو بلی بانگ نہ اس کو ہوتی دفعہ مطلب ہے کہ بند کرو. بہتر ہمیشہ 76 ہمیشہ کہ سورت 2 منٹ احتیاط بزور 2 منٹ بچتا ہوتی ورا کا بند کرو احتیاط 76 ہمیشہ کہ دبو جا ہم ہمیں پیما دبو جا ٹیم ختم بو 1-2 منٹ سے بعد دبوج بھی کرے. احتیاط شرعی چیز ہے احتیاط تو کا بعض فائدہ ہے چھ سجنے روز تو محنت کو تا پرے 2 منٹ اچھی بھی اچ پروان نبی. وبي قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سعد بن سعد قال كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سراتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خیر نوکیم بابی فجر نماز 12 انشاءاللہ بعد اچ بیان کر دعا بکنت کہ اللہ پاک مارا شمارا سمجھ نصیب کا مرچی میں حدیث چی ہمیں چیز سمجھات کے وتی روچگا ٹیم ٹیبل سر بکنتی نہیں کہ مردوں میں چی کے رندہ بانگو تگونگا ورگائیں یا کہ مطلب ہے کہ مغرب آنگا ٹیم بس ساری ہوا چھو مکنے سجے روچ محنت اچھی بچہ برباد کرنے. الحمدللہ.